بسم اللہ الرحمن الرحیم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچو۔ اگر کافر اپنے کفر سے، مشرک اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ ساری زندگی کے گناہ اس کے دھل گئے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جنت کی راہ ہموار ہو گئی اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ مومن نے توبہ کر لی تو اس کے لیے اگر گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں جلنا تھا اور عذاب سے گزرنا تھا تو اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے لیے اولین داخلہ جنت میں طے ہو گیا، بلکہ یہیں سے اس کا استقبال شروع ہو گیا۔ اولیاء اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے ایمان میں اور اضافہ اور نکھار، روشنی نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انبیاء اگر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں، انبیاء تو معصوم ہیں، ان کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا تقرب اور مقامات اولو العزم سے، تقرب سے انہیں نوازتے ہیں۔ اب توبہ کیا چیز ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اب ان گندے کپڑوں کے ساتھ وہ کسی اچھی مجلس میں پہنچ گیا، وہاں سب صاف ستھرے کپڑے والے یا گندے کپڑے اس کے، تو اسے ندامت ہو رہی، شرمندگی ہو رہی، کیا مجھے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنا چاہیے تھا؟ بھئی یہ ندامت، شرمندگی کہ یار ایسی مجلس میں میں اب صاف ستھرا ہو کر ہی شریک ہوں گا، تو یہ توبہ ہو گئی۔ مگر کپڑے تو ہیں گندے ہی، یہ ندامت سے کپڑے صاف ہو گئے کیا؟ کیوں بھائی، کپڑے تو وہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو کہ اللہ یہ کپڑے بھی صاف کر دے، یہ جو گناہوں کے دھبے لگ گئے دل پہ، اے اللہ انہیں بھی صاف کر دے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہ تو بندے کی التجا اور درخواست ہے، معاملہ کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر اس نے توبہ کی، ادھر اللہ نے اسے صاف ستھرا کر دیا اور نکھار دیا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اور توبہ کرتے ہی اللہ کا حبیب ہو گیا، نہیں توبہ کرتے ہی استغفار بھی ہو گیا۔
اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مخصوص خاص طریقے پر استغفار طلب کرو کہ اللہ معاف کر دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا ہے نہیں، ہے کوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کا بخشنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار ہر تنگی میں کشادگی ہے، یعنی آدمی اگر حالات میں گھر کر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ حالات سے اسے نکال دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی انہیں لے کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری مچھلی سے کہہ دیا کہ تیری غذا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ امانت ہے کچھ وقت کے لیے۔ مچھلی لے کر انہیں تہ میں چلی گئی۔ اب وہاں حضرت نے استغفار کیا اور کہا اللہ سے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ معبود حقیقی تو آپ ہی ہیں اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے میں ہوں، قصوروار میں ہوں۔ اب بڑے کی تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مل گئے؟ چل جتنے بھی ہیں، بڑے کی تعریف کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے مدد طلب کرنا، خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، ہم سے تو کوتاہی ہو گئی کہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر قوم کے درمیان سے ہٹ گئے، نہیں ہٹنا چاہیے تھا، ہمیں وحی الہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام استغفار نہ کرتے اور یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے، اللہ سے توبہ نہ کرتے، معافی نہ مانگتے، تو قیامت تک اسی میں رہتے ہیں۔ بتلایا فَلَوْلَا إِن كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے شامل تو وہ اِلیٰ یوم یبعثون، یعنی یوم البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے، آیت کریمہ کی برکت سے حالات سے انہیں نکال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے اللہ یہ گناہوں کے دھبے دھو دیجئے، اے اللہ دلوں کو نکھار دیجئے، صاف کر دیجئے، اور جب دل اور برتن صاف ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی معرفت اس میں ڈالیں گے۔ اور تو اللہ نے کہا تم استغفار کرو، پہلی بات تو یہ انہو کان غفارا، وہی بے حد بخشنے والا، غفار کا غفور کی کا مبالغہ ہے، اس مبالغہ غفار، نہایت بخشنے والا ہے۔ بندہ ذرا متوجہ ہوتا ہے اور وہ اپنی رحمتوں کے آغوش میں اسے لے لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صاف ستھرے ہو گئے، نکھر گئے، اور جب بچہ صاف ستھرا ہوتا ہے تو سب کو پیار آوے نہیں اسے، اور آدمی کو گود میں لینے کے لیے تیار۔ جب ہی باپ بھی بوسہ لے کے لے بیٹے چیز لیا، تو بچہ اچھا لگ رہا، نکھرا ہوا، صاف ستھرا، ماں نے سجا کے بھیج دیا اس کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نکھر گئے، معاف کر دیا، اب تم یہی نہیں کہ آخرت کا انتظار کر رہے ہو، بلکہ دنیا میں بھی یرسل السماء علیکم مدرارا، اب ہم اگر تم تنگ حالی میں ہو، خشک سالی ہے، غلے اور میووں کی پیداوار نہیں، اور تم نے استغفار کیا اس حالت میں، تو ہم آسمان سے موسلادھار بارش نازل کریں گے کہ جو
اجڑی ہوئی کھیتی کو بھی آباد کریں گے اور تمہارے اجڑے ہوئے دلوں کو بھی آباد، استغفار کی برکت سے دل بھی آباد ہوں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ، اگر تم نے قحط سالی کے زمانے میں سب نے اکٹھے ہو کر استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس قحط سالی کو بھی، اس اجاڑ پن کو بھی دور کر کے ہم زمین کو اور کھیتی کو بھی لہلہا دیں گے۔ قحط سالی بھی دور ہو گیا، تنگی میں کشادگی، لکل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں کشادگی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مزید انعام، تم جو کہتے ہو کہ صاحب کاروبار 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 کرو، استغفار، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ تمہاری مال سے بھی مدد کرے گا۔ استغفار کی برکت سے اب پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ جب ماں نے بچے کو سجا کے بھیج دیا، اب باپ کو بچے پہ پیار آیا، خوبصورت اچھا لگ رہا، جیب میں پیسے ڈال دیے اس کے، اللہ کہہ رہے پیسے بھی ملیں گے۔ اور اگر یہ اسی طریقے سے اچھی زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کی استغفار کثرت سے کرتے رہو گے تو تمہاری مالی پریشانی بھی دور، اور پھر ابھی تو تم تنہا تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں تمہارے معین اور مددگار بھی پیدا کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اگر لڑکے ہیں تو اللہ لڑکے بھی دے گا۔ آدمی کو لڑکا ہر آدمی کو محبوب ہوتا ہے نہیں، نبیوں نے بھی لڑکا مانگا، ہمارے حضرت نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی۔ ہمارے حضرت آقا مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، انہوں نے تحقیق کی کہ جب ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکا ہو، حضرت نے بتلایا کہ ہم نے تحقیق کی تو ہمیں یہ بات 100% تحقیقی انداز پر معلوم ہوئی کہ اگر لڑکے کی چاہت ہو تو جس دن ملاقات کا ارادہ ہو میاں بیوی کا، تو خاتون جو ہے بیوی صبح سے شام تک 3 یا 5 کیلے کھاوے، اور ان پر یا والی اللہ کی صفت ہے، ولی یا والی پڑھ کر 11 مرتبہ دم کرے اس پر اور اس کو کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لڑکا ہی عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں ہمارا بہت تجربہ ہے اس کا، کتنے لوگوں کو بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا ہی عطا فرمایا ہے۔ تو آدمی کو چاہت ہوتی ہے کہ لڑکے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کی چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے اولاد بھی دیں گے۔ کہیں کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط کے زمانے میں اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ خشک سالی کو خوشحالی سے بدل دیں گے، اور اجڑی ہوئی کھیتیوں کو آباد کر دیں گے، غلے اور میووں کی فراوانی ہوگی۔ جو باغوں کا کام کرنے والے ہیں وہ کثرت سے استغفار کریں تاکہ کثرت سے پیداوار ہو، فصل اچھی اٹھ کر آئے، آموں کی پیداوار یا جو بھی فصل لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، کثرت سے استغفار کریں۔ بے اموال، اور اگر کاروباری پریشانی ہے تو پھر مال سے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ مکے میں ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہوگی لیکن یاد نہیں۔ جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات رکھی اپنی پریشانی، اس کی کاروباری پریشانی کی، تو میں نے استغفار بتلایا، تو انہوں نے بتلایا کہ آپ نے مجھے کئی سال پہلے بھی استغفار بتلایا تھا، وہیں عمرے کے یا حج کے موقع پر ملاقات ہوئی ہوگی، اور اس وقت کا میرا تجربہ یہ ہے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ایک کمپنی میں اپلائی کر رہا تھا، میں وہاں جاتا، منیجر مجھے ریجیکٹ کر دیتا، یعنی منیجر میری مالک سے صاحب سے بات ہی نہیں ہونے دیتا تھا، اور ریجیکٹ کر دیتا تھا بار بار مجھے، اور میں بڑا پریشان کہ کس طرح کروں، اور اس کے بغیر وہاں تک رسائی نہیں، اور بغیر اس کے بعد نہیں بنے گی۔ تو آپ نے استغفار بتلایا، 5 تسبیح میں نے استغفار پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ ہوا کہ وہ مجھے کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا،
یا فون نہیں تھا یا فون تھا یا ملا نہیں جا ہوا، میں ویسے ہی گیا مقدر آزمائی کے لیے، اس نے کہا میں تجھے کئی دنوں تلاش کر رہا ہوں، تیری درخواست ہی رکھی، یعنی اس کی جو نوکری تھی وہ منظور ہو گئی۔ اور میں نے کہا اس میں ایک وعدہ اور ہے اولاد کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران مجھے لڑکی بھی عطا فرمائی۔ میں نے کہا اب کثرت سے کر، لڑکا ہی ملے گا پھر کاروبار ملے گا، پھر چھٹ گئی، ہو جاتا ہے ایسا آگے پیچھے۔ تو اس نے خود بتلایا یہ کہ الحمدللہ یہ میرا خود تجربہ ہے استغفار پر۔ پھر ظاہر بات ہے اللہ سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم کثرت سے استغفار کرو گے تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنات یعنی باغات میں بھی فراوانی ہو، تو کھیتیوں میں تھی، کھیتیاں لہلائیں گی، باغات میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، یعنی باغ بھی اچھے پھل لائیں گے اس کی برکت سے۔ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ پھر باغوں میں نہریں، اور پانی جو ہے وہ بھی ہر چیز کی زندگی کس سے ہے بھائی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہی پانی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں پانی کی فراوانی بھی کریں گے، تو کھیت آسمانوں سے بارش بھی اترے گی، کھیتیاں بھی لہلائیں گی، اور اللہ تعالیٰ مالی مدد بھی کریں گے، اولاد سے بھی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فراوانی اور رونق اور زیب و زینت بھی عطا فرمائیں گے، بہاریں بھی ملیں گی استغفار کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو، تمہاری توبہ ہی پر اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم استغفار بھی کرو کہ اللہ یہ گناہوں کے جو دھبے ہیں آپ انہیں بھی دھو دیجیے، انہیں بھی صاف کر دیجیے، تاکہ تمہارا پھر اولین داخلہ جنت میں آسان ہو جائے۔ رمضان المبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل بتلائے۔ ایک تو یہ بتلایا کہ تم کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، دوسرا بتلایا کہ تم کثرت سے استغفار پڑھو، اور تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کی طلب کرو، اور چوتھا تم جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 عمل خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے۔ کل جیسے شب قدر آنے والی ہے، لیلۃ القدر 27ویں شب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، تو ہم اس میں کیا عمل کریں، کیا پڑھیں، کیا دعا مانگیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ آپ ہمیں بھی معاف کر دیجیے۔ ایک میں فاعف عنی، ایک روایت میں فاعف عنی یا کریم بھی ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں، یعنی آپ تو بلا استحقاق بھی اپنی نوازشوں کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ اب تو ہم درخواست کر رہے ہیں، اب تو اور بھی زیادہ حق بن جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا اور مغفرت کا اور رحم کا معاملہ فرمائیں اور مغفرت کا معاملہ فرمائیں۔ تو یہ خاص طور سے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے اس کے لیے کہ اس میں لیلۃ القدر میں کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے، اور رمضان میں بھی خاص طور سے بتلایا کہ اس دعا کا اہتمام رکھیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضامندی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من سخطک والنار، اور آپ کے ہم غصے سے پناہ مانگتے ہیں اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں آگ سے پناہ عطا فرمائیں اور اپنے غصے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو یہ فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو حالات ہیں ہم اس میں بھی کثرت سے استغفار کریں۔ آج تو یعنی ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آدمی جب نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں تو زندگی فضاؤں میں نورانیت پھیلتی ہے، اور جب گناہوں کی بے حیائی کی کثرت ہوتی ہے تو فضائیں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آج انہوں نے اپنی کرتوتوں سے فضا کو ایسا گندا کر دیا کہ لوگوں کے لیے جینا ہی دوبھر ہو گیا۔ فضا میں ریڈیائی لہریں چھوڑی ہیں، اور ریڈیائی لہریں صرف ایسی ہی نہیں خالی لہریں ہی ہیں، وہ لہریں بھی وہ جو گندی لہریں ہیں، یعنی ان کے اندر کفر اور شرک اور گندگی بھر دی انہوں نے۔
دلوں کے اندر سے ایمان محو کرنے کی ایسی سازشیں ہیں کہ بے حیائی اس کے اندر بھر دی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ورنہ آج وہ اس طرح سے اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کر دیتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو میوزک بجتا رہتا ہے، آپ اگر کسی مال میں چلے جائیں، مال میں آپ یہ چاہیں کہ 500 روپے کا سامان خریدوں گا، لیکن وہاں میوزک بجتا ہوا آپ کو ملے گا۔ اس میوزک کے اندر ایسی دھن ہوتی ہے کہ آدمی اندر جانے کے بعد پر اپنے آپ سے ہی باہر ہو جا، وہ جو 500 روپے کا سامان لینے گیا تھا وہ 5000 کا لے کے نکلے۔ یہ اس کی میوزک کے اثرات ہوتے ہیں جو اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور جو اس کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں اثرات۔ اور یہ تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے گانے بھی جاری کرتے ہیں کہ آدمی ان گانوں کو سنتا ہے اور اسے ماں باپ پہ غصہ آنا شروع ہو جا، وہی انہیں کچوں کھا لوں میں۔ یعنی اس طریقے کی کیفیت کی ہے میرے کام میں جو ریکارڈ بن رہے ہیں، کبھی ماں سے لڑتا ہے کبھی باپ سے۔ یہ میوزک کے اثرات ہیں۔ یہ انہوں نے آج اتنی ترقی کی ہے، جبکہ مسلمان بھی اس میں ترقی کر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اسے مثبت انداز سے استعمال کیا ہے میوزک کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے میوزک کے استعمال کرنے سے، اور آپ نے کہا کہ ان چیزوں سے یہ میوزک ہے، ناچنے گانے بجانے کے آلات ہیں، ان سے دلوں میں نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے کہ پانی سے گھاس سکتی ہے۔ فارابی ایک بہت بڑے حکیم تھے، لیکن وہ موسیقی کے بھی بہت ماہر تھے، میوزک بجانے کے، ستار بجانے کے بھی اس زمانے میں بڑے ماہر تھے۔ اور ایک بادشاہ ان سے ملنے کا بڑا مشتاق تھا۔ اتفاق سے فارابی ادھر گئے، کسی علم کی تلاش میں گئے یا کسی مریض کے اس میں گئے، اور وہاں وہ بادشاہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی مجلس میں اس وقت رقص و سرود ہو رہا تھا، موسیقی بج رہی تھی، اور موسیقی کی مجلس ہو رہی تھی، بادے بج رہے تھے، ستار بجائے جا رہے تھے، بادشاہ بھی اس کی دھن پہ جھوم رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ یہ مجلس میں شریک ہوئے، اور انہوں کا لباس کچھ ایسا تھا کہ ٹوپی بڑی اونچی پڑتے تھے، لباس بھی ایسا کہ جیسے کوئی ہیلا سا آدمی بہلول سا قسم کا آدمی ہو، تو کوئی پہچان نہیں سکا کہ بہت بڑے حکیم ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے، بڑے دانا، اور فارابی یہی ہیں۔ تو یہ مجلس میں بیٹھے، ایک بندہ ان کے برابر میں ستار بجا رہا تھا، انہوں نے اس سے کہا مجھے دیے تھوڑی دیر کے لیے۔ چنانچہ جب لے کے اس نے بجانا شروع کیا، اس کی آواز جب بادشاہ کے کانوں میں پہنچی، اس نے کہا بھئی یہ کون بجا رہا ہے؟ کہنے لگا یہ کوئی اجنبی بیٹھا۔ اچھا ٹھہر جاؤ، ابھی آپ بجائیں۔ اب اس نے جو بجانا شروع کیا ہے، اب تھوڑی دیر کے اندر دلوں میں ایک سرور کی کیفیت شروع ہو گئی۔ یعنی پہلے بھی وہ دھن میں تھے لیکن وہ کیفیت نہیں تھی، اب ان کی کیفیت بدلنی شروع ہوئی، ایک خوشی کی سی کیفیت، اور پھر وہ سرور کی کیفیت اتنی بلند ہونی شروع ہوئی کہ ہنسنا شروع کر دیا سب نے بیٹھے بیٹھے، اور پھر ہنستے ہنستے پھر کھلکھلانا شروع کر دیا، اور ایسے کھلکھلا کے ہنسنے لگے کہ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ دورے ہو گئے، پیٹ پکنے لگے ان کے۔ بادشاہ نے کہا یار دھن بدل دے، یعنی اب کہاں تک ہنستے رہیں گے؟ ہنستے ہنستے دورے ہو گئے، اب تھک گئے ہنستے ہنستے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دھن بدلتا ہوں، اور اس نے جو دھن بدلی ہے اس کے بعد اب آہستہ آہستہ اس میں ٹکاؤ آنا شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ رنج کی سی کیفیت آنی شروع ہوئی، اور پھر رنج کی کیفیت، غم کی کیفیت ایسی بڑھی کہ وہ سب دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، سر پھوڑنے لگے۔ بادشاہ کو بھائی یہ کیا کر دیا تو نے؟ بادشاہ کی کیفیت الگ ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی یار دھن بدلنا اس کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بہت رو لیے، وہ لوگ کافی رو لیے، تو اس کے بعد اس نے پھر دھن بدلی فارابی نے، اور پھر دھن بدل کر جو ہے اب جو سکون آنا شروع ہوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ٹولنے لگے، اور ٹولتے سارے سو گئے، یعنی سب پہ گہری نیند طاری ہو گئی، اور ادھر وہ سوئے ہیں۔ اس نے ستار پہ ہی لکھ دیا کہ فارابی آیا، آپ نے پہچانا نہیں، السلام علیکم لکھ کر کے چلے گئے۔ اب سو رہے سارے کے سارے۔ گھنٹوں بعد جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا یہ کہاں بندہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ادھر دیکھا وہ تو ہے ہی نہیں، وہاں ہے ہی نہیں۔ پھر اب وہ ستار جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ کہاں ہے کہ یہ ہے، اور ستار دیکھا تو اس پہ لکھ کر چلا گیا۔ بادشاہ افسوس کرنے لگا یار میں تو ملنا چاہتا تھا ان سے۔ یعنی اس میں بھی مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے۔ آج یہ لہروں کو انہوں نے لہریں گندی کر دی ہیں، فضا کو اتنا گندا کر دیا۔ لوگ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ 5G کی جو ہے جیو کے ذریعے 5G کا جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے،
اس کی ریڈیشن کی لہریں ہیں کہ جو سینوں پر اٹیک کر رہی ہیں، سانسوں پر اٹیک کر رہی ہیں، لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اگر یہ واقعی سچی باتیں ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا کہہ رہی ہے یا ڈاکٹر لوگ بھی بہت سے کہہ رہے ہیں اور آ رہا ہے بار بار، تو انہوں نے فضا ساری گندی کر دی، لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، بلکہ حیرت ہوتی ہے۔ ترکی میں ایک مسجد ہے اور عصر کے بعد اس مسجد کی دیوار پر ایک سایہ آتا ہے، اور ایک سایہ آتا ہے، ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے یا کوئی کتاب قرآن ہے، اور اس طریقے سے قرآن لیے ہوئے سایہ دیوار پر دکھتا ہے، آدمی کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی اس میں ہی فضا ہی میں، سورج کی کرنوں ہی میں انہوں نے ایسی وہ مقناطیسیت، ایسی کشش پیدا کی ہے کہ کرنوں ہی کے اندر انہوں نے وہ سایہ بنا دیا۔ آج تک وہ سایہ آتا ہے سامنے اور لوگ دیکھتے ہیں اسے۔ یعنی مسلمانوں نے اس معاملے میں بڑی ترقی کی تھی۔ یہ تو پڑھنے جاتے تھے خود وہاں اندلس اور اسپین وغیرہ، مگر کیا کیا جائے، جو کسی نے کہا زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم آج علم میں اتنے پیچھے ہٹ گئے، علم حاصل کرنے کا تو کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں، نہ کتاب نہ مطالعہ نہ پڑھنا لکھنا۔ آپ انگریز کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، آپ کو اسٹیشنوں پہ، آپ کو لوگ ایئرپورٹوں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں چاہے خرمستیاں کر رہے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں وہ ادھر کتاب پڑھ رہا، وہ ادھر کتاب پڑھ رہا، اور ہر وقت ان کے اندر ایک ریسرچ کا جذبہ ہے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر المنار لکھی ہے، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، بتلاتے ہیں، لکھا انہوں نے کہ میں ایک اسکول میں ملازم تھا، اور اس اسکول میں مسلمان لڑکوں کے ساتھ یہودی لڑکے پڑھتے تھے، لیکن جب بھی امتحان ہوتا وہ یہودی لڑکے 5 پوزیشن تھی وہاں، اول دوم سوم چہارم پنجم، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں، 5 پوزیشن وہ یہودی لڑکے لاتے تھے۔ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، پرنسپل کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہی مسلمان کیا کرتے رہیں۔ انہوں نے پھر علی طنطاوی سے مشورہ کیا کہ آخر کیا ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نمبرات ہی، کاپیاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے کم نمبر دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، عربی ادب کا پرچہ جو ہے قرآن کے پرچے میں ضم کر دو۔ اب قرآن جو ہے اس کے بارے میں مسلمان تو ماہر ہیں، یہودی اتنے ماہر نہیں ہوں گے، اس لیے مسلمان نمبرات زیادہ لے آئیں گے اور ان کی پوزیشن ڈاؤن ہوئے گی۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا تو 15 دن امتحان میں واقع تھے۔ میں نے کہا اب اگر یہ میں اعلان کرتا ہوں تو کہیں احتجاج نہ ہو جائے اسکول میں کہ صاحب اتنا اہم سبجیکٹ ہے اور آپ اتنے دن پہلے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن اس پرنسپل کا حکم تھا، میں نے اعلان کیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، یہودی لڑکوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور جب امتحان ہوا تو حیرت کی بات یہ کہ وہ یہودی لڑکے اس سبجیکٹ میں، یعنی قرآن کے سبجیکٹ میں بھی عربی لڑکوں سے آگے تھے، مسلمان لڑکوں سے آگے تھے، یعنی ان کی محنت اتنی تھی۔ تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے سر پکڑ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آگے بڑھنا چاہے اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، اور جو آگے نہ بڑھنا چاہے پیچھے ہٹے اسے کون آگے بڑھا دے گا بھائی؟ آج ہم لوگوں کی صورتحال یہی ہے۔ ہمیں تو سب سے پہلا پیغام ہی یہ ملا تھا کہ اقرا پڑھیے۔ آپ کیا پڑھیے، اللہ نے یہ طے نہیں کرا ہے، پڑھو جو چاہے پڑھو، لیکن اپنے رب کو بھول کر نہیں، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ ڈاکٹر بنو، ایک مومن ڈاکٹر بنو، تو تم لوگوں کے گردے نکال کے نہیں بیچنے کے ہو، تم کسی گیس کے مریض کو ہارٹ کا مریض نہیں بتانے کے ہو، تمہارے دلوں میں ہمدردی ہوگی۔ اور یہی صورتحال تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک یہ طبابت کا علم رہا ہے، حکمت رہی ہے۔ ہم نے دیکھا حکیموں کو کہ وہ مریض کو اس کے گھر جا کے دوا دے کے آمد ہے، ایسی ہمدردی تھی، یہ ایک خدمت کا پیشہ تھا۔ لیکن اب تو یہ خدمت کیا، اب تو یہ ادھیڑ بن کا پیشہ بن گیا، ڈاکٹری، یعنی ڈکیتی، آدمی جاتے ہوئے ڈرائیک پر ڈکیت کپڑے اتار لگائیے، اور وہ پہلے ہی پیسے رکھوانا کہتا، پیسے رکھ دیں یہاں۔ اس لیے کہا کہ پڑھو تم، اور تم پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو، اللہ سے ڈر کر پڑھو۔ اگر تم ڈاکٹر بنو گے تو خادم بنو گے، جنت تمہاری نکھرے گی۔ انجینئر بنو گے تو خادم بھی بنو گے، پروفیسر بنو گے تو ملت کے خادم بنو گے، تمہاری جنت نکھرے گی، دنیا بھی آباد ہوگی۔ لیکن آج ان سب چیزوں ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقل عطا فرمائے۔ مبارک مہینہ ہے جو اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے، اگر یہ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر،
کہ زمین کی خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے سزا دینا چاہتا ہے بعض لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، چنانچہ انہیں اس کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، اور ان میں سے بہت سے تو خود ہی مرے اس میں، اور اسے کرتے کرتے مر جاتے ہیں بعد مرتبہ وہ لوگ، لیکن ان کی نیتیں جو کہ فساد ہیں، اور وجہ اس کی یہی کہ قیادت آج ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قیادت رہی، دنیا میں امن و امان کا دورہ رہا ہے اور دنیا کے اندر عافیت کی فضا قائم رہی ہے، لیکن ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر فرما دیں۔ اللہ کہتا ہے تم آج بھی پلٹ جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا، یہ عزتیں آج بھی میں تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں موسلا دھار بارش کر کے تمہاری خشک سالی کو، قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے گا، تمہیں اولاد مالی مدد بھی پہنچائے گا، تمہیں اولاد بھی ملے گی، اور وہ اولاد بھی تمہاری معین اور مددگار بنے گی، نیک اور صالح اولاد ہوگی، اور تمہیں دنیا میں بھی باغات اور خوشحالی اور نہریں عطا کی جائیں گی، اور جنت میں تو پھر جب تم گناہوں سے بخشائے پہنچو گے تو اولین فرصت میں ہی تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود سلام آئے گا، بول کر سلام آئے گا، سلام قول من رب الرحیم، اللہ خود استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں، ہمیں کثرت سے استغفار کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا حوصلہ عطا فرمائیں۔ اللہ کرے ہمارے بچوں میں بھی، ہماری نسلوں میں بھی علم کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور ایک وقت تھا کہ حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا واقعہ آتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے، مطالعے کے درمیان انہیں پیاس لگی، پانی پکارا، تو ان کے والد نے سر پکڑ دیا کہ علم رخصت ہو گیا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ اگر بچہ مطالعے کے درمیان پانی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے میں اس کی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے اسے پیاس کی شدت میں بے اختیار طور پر نکل گیا ہو، اور میں ابھی دیکھتی ہوں۔ چنانچہ اس نے لے جا کر کے بجائے پانی کے تیل کا گلاس رکھ دیا وہاں، اور مٹی کا تیل تھا یا گندھک تھا، جو کچھ تھا اس نے اٹھا کے پی لیا پیاس کی شدت میں، مگر یہ پتہ نہیں کہ پانی پیا یا تیل پیا۔ کہنے لگا وہ تو پی گیا سارا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو پھر گرام میں لگ رہا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اٹھاؤ اسے تاکہ قے کرے، تاکہ اس کا نقصان نہ اسے پہنچا۔ مٹی کا تیل تھا جو کچھ تھا، اٹھا کر کے پھر قے کروائی، پھر خدا کا شکر ادا کرا کہ الحمدللہ گھر میں علم موجود ہے، یعنی مطالعے میں یہ توجہ اور انہماک موجود ہے۔ تو یہ اس طریقے کی صورتحال تھی ہم لوگوں کے علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں آج پھر وہی جذبہ نصیب فرمائیں، ہمیں قبول فرما لیں، آج تک کی کوتاہی اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ يا واسع الفضل اغفر لي، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ پیارے اللہ، زندگی سمٹ رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ معاف کر دیجیے، آج تک کی کوتاہیاں معاف کر دیجیے۔ اے کریم آقا، ہم سے جو گناہ تنہائیوں میں ہوئے ہیں معاف کر دیجیے، کسی نے نہیں دیکھا آپ جانتے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں کیے ہیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ کی شان کریمی تھے کہ آپ نے اور پردے ڈال دیے۔ اے اللہ، جو تنہائی مجموع میں ہوئے ہیں معاف کر دیجیے، جو دن کے اجالوں میں ہوئے معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دلوں کو صاف کر دیجیے، اپنی محبت سے آباد کر دیجیے۔
اپنی یاد سے شاداب کر دیجیے، اپنے ذکر سے روشن اور منور کر دیجیے، اپنا بندہ بنا لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے، نفس کو بے مقدور کر دیجیے، شیطان کو دفع دور کر دیجیے۔ پیارے اللہ، اس مبارک مہینے میں شیطان کو تو آپ نے بند کر دیا ہے، لیکن اے اللہ شیطان کی صحبت کی وجہ سے ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سے گناہوں کا سلسلہ آج بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ ہم آج بھی گناہوں کی دلدل میں ڈوب رہے ہیں۔ پیارے اللہ معاف کر دیجیے، نکال لیجیے، رحمت کے دریا میں غوطہ دے دیجیے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہمیں لباس تقوی پہنا دیجیے، نیکی بھرا لباس پہنا دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نیکی کا اور تقوی کا لباس پہنا دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ وہ آپ کے محبوب ہیں، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا، ان کی آل کا۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ نیکی بھری زندگی دے دیجیے، آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے دے دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں، آپ اپنے فضل سے دے دیجیے۔ بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ بھی اور ہم سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کے رب ہیں، آپ ہی ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں، آپ ہی ہم سب کے پالن ہار پروردگار ہیں۔ اے اللہ آپ ہی تو حاجت روا مشکل کشا ہیں، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ پیارے اللہ سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی مرادیں پوری کر دیجیے، سب کی تمنائیں بڑھ لے آئیے۔ اے اللہ ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس پہ جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما۔ آپ کی برکت سے آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیوییں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ حضرات انبیاء کرام، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، دوست احباب کو، عزیز و اقربا کو عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے جو احبہ ابھی گزرے ہیں، حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آج ہی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا، حضرت مولانا اکرام صاحب، حضرت مولانا عبد المومن صاحب، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، حضرت مفتی شبیر صاحب کے اہلیہ اور ہمارے احباب متعلقین، اے اللہ جو آپ کے دربار میں پہنچے ہیں، اے اللہ سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے، غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے، رحمت کے آغوش میں لے لیجیے، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام دے دیجیے۔ پیارے اللہ خدمات کو قبول کر لیجیے، کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل کر دیجیے۔ پیارے اللہ کتنے بندے ہیں اور بندیاں ہیں جو اس وقت بیمار ہیں اور جو ریڈیشن فضا میں اے اللہ جو گندگی کھول دی گئی ہے، وائرس چھوڑا گیا ہے، اے اللہ اصل تو ہماری ہی بدعمالیوں کی نحوست ہے، ہماری ہی کرتوتیں ہیں۔ پیارے اللہ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہسپتالوں کو، تمام مریضوں کو صحت عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا کر ہسپتال خالی کر دیجیے۔ اے اللہ آکسیجن کا ملنا آسان کر دیجیے۔ اے اللہ دواؤں میں شفا ڈال دیجیے۔ اے اللہ صحت اور شفا دے دیجیے، تندرستی دے دیجیے، فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم امیر الہند اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا قمر الزمان صاحب الہ آباد، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی جتنے اساتین امت اس وقت موجود ہیں، اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کا صحت عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ہر بیماری سے حفاظت کے ساتھ ان کا سایہ امت کے لیے اے اللہ جو بہت مغتنم سایہ ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ برقرار فرما، امت کو ان کے فیوز سے متمتع فرما۔ اے اللہ آج امت جس موڑ پر ہے، اے اللہ کوئی نیا کا کھیون ہار نہیں ہے، اے اللہ آپ کے محبوب کی امت ہے، آپ خود اپنی امت کی، اپنے محبوب کی امت کی خبر گیری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان اساتین امت کے ذریعے سے ہمارے مستقبل کو کی حفاظت کر دیجیے،
اے اللہ آج علماء کرام اٹھتے جا رہے ہیں، ادھر مدارس پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارے مدرسے ویران ہو گئے ہیں ہماری ناقدریوں کی وجہ سے، اے اللہ معاف کر دیجیے، ہمارے مدرسے آباد کر دیجیے، ہماری مسجدیں آباد کر دیجیے، ہمارے مرکزوں کی چلت پھرت عام کر دیجیے، جماعتوں کا نکلنا قبول کر لیجیے، اخلاص کی دولت سے بہرور کر دیجیے، ہمارے مکاتب جاری کر دیجیے، اے اللہ ہماری خانقاہیں آباد کر دیجیے، پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، تینوں حرموں کی حفاظت کر دیجیے، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی تمام فیض کی شکلوں کے ساتھ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، پیارے اللہ ایک تمنا ہے قبول کر لیجیے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا 2 گز زمین 2 گز کفن، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں آپ اپنے فضل سے دے دیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔